السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج میں جماعت دہم کا سبق نمبر 4 کلائمیٹ یعنی آب و ہوا لے کر حاضر ہوں۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ بھارت کی آب و ہوا اور برازیل کی آب و ہوا کو ہم الگ الگ ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو برازیل کی آب و ہوا کے متعلق بتاؤں، کچھ بنیادی چیزیں جان لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے گلوب کو ہم 3 درجہ حرارت کے الگ الگ خطوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا خطہ ہے ہمارا یہ خطہ جو شمالی اور جنوبی دونوں نصف کروں میں ہے، یعنی خط استوا کے شمال اور جنوب میں 23.5 درجہ شمال سے 23.5 درجہ جنوب تک۔ اس کو ہم کہتے ہیں ٹراپک زون، یعنی گرم علاقہ ہے جس کو ہم منطقہ حارہ کہتے ہیں۔ یہ اس علاقے کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، یعنی اوسط جو درجہ حرارت ہے 28 درجہ سیلسیس ہے۔ اسی طرح سے وجہ اس کی یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں اس حصے میں بالکل سیدھی پڑ رہی ہیں۔ دیکھیے سورج کی شعاعیں اس حصے میں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی شعاعوں کی طوالت جو ہے کم ہے، لمبائی ان کی کم ہے، یعنی سیدھی پڑ رہی ہیں، جگہ یہ بالکل سیدھی پڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ہم جیسے جیسے شمال یا جنوب میں جا رہے ہیں، یہاں دیکھیے شعاعوں کی لمبائی بڑھتی جا رہی ہے، شعاعوں کی لمبائی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے شمال یا جنوب میں جانے پر حرارت کم ہوتی ہے، خط استوا کے شمال میں جائیں یا جنوب میں جائیں۔ تو یہ پہلا حصہ ہو گیا ٹراپک زون۔ بھارت کا کچھ حصہ ٹراپک زون میں ہے اور کچھ حصہ منطقہ معتدلہ میں ہے۔ یہاں مکمل نقشہ نہیں بنا ہوا ہے بھارت کا، ایک علامت بتائی گئی ہے۔ اسی طرح جو دوسرا حصہ ہے ہمارا 23.5 درجے سے 66.5 درجہ شمال اور جنوب دونوں طرف، اس کو ٹیمپریٹ زون کہتے ہیں یا منطقہ معتدلہ کہتے ہیں۔ اوسط درجہ حرارت اس کا 24 ڈگری سیلسیس ہے۔ یہاں سے دیکھیے خط سرطان گزر رہا ہے 23.5 درجے کا شمالی عرض البلد، اور نیچے 23.5 درجے کا جنوبی عرض البلد جو گزر رہا ہے، یہ حصہ یہ خط جدی ہے۔ تو 23.5 درجے سے لے کر کے 66.5 درجے شمال اور جنوب میں یہ خطہ کہلاتا ہے منطقہ معتدلہ۔ بھارت کا کچھ حصہ منطقہ معتدلہ میں ہے۔ اب جیسے جیسے ہم شمال میں جائیں گے یا جنوب میں حرارت کم ہوتی جا رہی ہے، اور 66.5 درجہ سے لے کر کے 90 درجہ تک شمال اور جنوب میں فریزڈ زون ہے یا منطقہ باردہ ہے، جس کا درجہ حرارت آپ دیکھ رہے ہیں مائنس میں ہے، کہیں 0 ڈگری، کہیں مائنس میں، کہیں انتہائی کم ہے۔ اسی طرح سے منطقہ معتدلہ میں 24 ڈگری سیلسیس اور خط استوائی علاقوں میں 28 ڈگری سیلسیس یہ اورج دیا ہے۔ پھر اس کے اوپر اور نیچے 24 درجے ہے، 24 ڈگری سیلسیس، اور پھر انتہائی کم درجہ حرارت مائنس میں۔ اسی طرح سے اس حصے میں جو سورج کی شعاعیں ترچھی ہوتی جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ قطبین پر برف پائی جاتی ہے، اس حصے پر برف جمی رہتی ہے اور استوائی حصے گرم ہیں۔ آئیے ہم دیکھیے بھارت اور برازیل کے متعلق آب و ہوا ہمیں پڑھنی ہے، تو ابھی تو ہم برازیل کی آب و ہوا پڑھیں گے، لیکن ہم نے محل وقوع میں دیکھا تھا کہ بھارت مکمل طور سے شمالی نصف کرہ میں ہے اور خط استوا سے 8 درجہ شمال ہے، یعنی اس کا جو پھیلاؤ ہے 8 درجہ سے شروع ہوتا ہے 37 درجے تک، یعنی مکمل شمالی نصف کرہ میں۔ برازیل کا کچھ حصہ شمالی نصف کرہ میں اور زیادہ تر حصہ جنوبی نصف کرہ میں واقع ہے۔ تو اس لیے یہ خط استوا ہے، اور خط استوا کا علاقہ بتایا ہم نے انتہائی گرم ہوتا ہے۔ تو یہ خطہ پورا، یہ خطہ بھارت کا جنوبی حصہ اور یہ پورا حصہ آپ کہہ لیجئے، یہ کافی گرم حصہ ہے، یہی ٹراپیکل زون ہم نے پڑھا تھا۔ تو برازیل کا زیادہ تر حصہ ٹراپیکل زون میں یعنی گرم علاقوں میں ہے۔ تو آئیے ہم برازیل کی آب و ہوا کے متعلق پڑھتے ہیں۔ برازیل کا عرض البلدی پھیلاؤ زیادہ ہے۔ برازیل کا عرض البلدی پھیلاؤ آپ نے دوسرے سبق میں پڑھا تھا، بھارت سے کافی زیادہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خط استوا ہے، خط استوا گزر رہا ہے، اس کے اوپر بھی 5 درجہ پھیلا ہوا ہے، اور نیچے تک جو ہے تقریباً 33 درجے جنوب میں برازیل کا یہ عرض البلدی پھیلاؤ ہے۔ کسی جگہ کی آب و ہوا پر کچھ ایسے عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ خاص عرض البلدی پھیلاؤ خاص جیسے جیسے ہم بتایا ہم نے، جیسے جیسے ہم شمال یا جنوب میں جائیں گے، یعنی عرض البلد کی تعداد جیسے ہم بڑھتی جائے گی، بلندی
پر ہم جائیں گے بلند عرض و بلدی علاقوں میں حرارت میں اضافہ ہوگا، یعنی یہ خط استوا ہے، اس کے اوپر یا اس کے نیچے جیسے ہم آئیں گے حرارت میں کمی ہوتی جائے گی اور اس حصے میں حرارت زیادہ ہوگی۔ تو عرض البلدی پھیلاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے برازیل کے آب و ہوا مختلف علاقوں کی آب و ہوا میں بھی تنوع یعنی فرق پایا جاتا ہے۔ خط استوا کے قریب آب و ہوا گرم اور مرطوب ہوتی ہے، اس حصے میں یہ خط استوا ہے۔ خط استوا اس کے علاقوں میں چاروں طرف اس حصے میں آب و ہوا کافی گرم ہوتی ہے اور مرطوب ہوتی ہے۔ گرم اس لیے ہوتی ہے کہ سورج کی شعاعیں بالکل سیدھی پڑتی ہیں، اور مرطوب اس لیے کہ اس حصے میں کافی بارش ہوتی ہے، 2000 ملی میٹر سالانہ بارش ہوتی ہے برازیل کے اس حصے میں۔ تو خط استوا کے قریب آب و ہوا گرم اور مرطوب ہے۔ خط جدی کے جنوب میں معتدل آب و ہوا، یہ خط جدی ہے، یہ بہت اہم خطوط ہے عزیز طلبہ، اس کو یاد رکھیے، یہ خط استوا ہے، یہ خط جدی ہے، یہ بھرنے کے لیے نقشے میں عموماً پوچھا جاتا ہے۔ تو خط جدی کے نیچے یہ حصہ منطقہ معتدلہ میں ہے، تو برازیل کے اس حصے میں معتدل آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ خط استوا کے قریب ہوائیں عمودی سمت میں چلنے کی وجہ سے گردبادی طوفان نہیں آتے۔ جغرافیائی وجوہ کا بہت ہی اہم سوال ہے کہ اس حصے میں یعنی خط استوا کے جس حصے میں ساحل ہے یعنی یہ حصہ، اس حصے میں گردبادی طوفان نہیں آتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں ہوائیں جو ہے عمودی شکل میں چلتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں گردبادی طوفان نہیں آتے۔ اس کی تفصیل آپ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، یہ جغرافیائی وجوہ کا بھی ایک سوال ہے۔ اسی طرح برازیل کے حصے میں مکمل ساحلی علاقہ ہے، بحر اوقیانوس ہے، تو سمندر بھی آب و ہوا کو کافی متاثر کرتا ہے، یہ عرض البلد متاثر کرتا ہے، آب و ہوا سمندر کا کنارہ متاثر کرتا ہے۔ جو علاقے سمندر سے قریب یا دور ہوں گے آب و ہوا میں فرق پایا جائے گا۔ سطح زمین سے بلندی آب و ہوا کو متاثر کرتی ہے۔ تو برازیل کی آب و ہوا کی اور کون سی خصوصیات ہیں؟ آپ دیکھیں، جنوب مشرق اور شمال مشرقی سمت سے آنے والی تجارتی ہواؤں سے مزاحمتی بارش ہوتی ہے، یعنی یہ ہواؤں کا رخ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہواؤں کا رخ ہے، اس سمت سے ہوائیں آ رہی ہیں برازیل میں اور اس حصے میں مزاحمتی بارش ہوتی ہے۔ یہ گریٹ اسکارپمنٹ یعنی بلند دیوار نما چٹان کا حصہ ہے، یہاں سے ہوائیں ٹکرا کر کے اس حصے میں بارش کرتی ہیں، پہاڑوں سے ٹکرا کر کے، مزاحمتی بارش ہے۔ اور برازیل کے اس حصے میں احمالی بارش ہوتی ہے، ہم اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے۔ یعنی دو طرح کی بارش ہوگی، مزاحمتی اور استوائی علاقوں میں احمالی بارش۔ امیزن کی وادی میں اوسط درجہ حرارت 25 سے 28 ڈگری سیلسیس ہے، یعنی امیزن کا جو یہ علاقہ ہے اوسط درجہ حرارت 25 سے 28 ڈگری سیلسیس یعنی زیادہ ہے کافی۔ اسی طرح درجہ حرارت شمال میں زیادہ اور جنوب میں کم ہوتا ہے۔ آپ کتاب میں اگر آپ دیکھیں گے جو تصویر دی گئی ہے، درجہ حرارت یہاں 28 درجہ سیلسیس ہے شمال میں، اس کے نیچے 23 ڈگری سیلسیس ہے، اس کے نیچے 18 ڈگری سیلسیس ہے، یعنی شمال سے جنوب کی طرف جیسے آئیں گے حرارت میں کمی ہوگی۔ وجہ اس کی ہے کہ شمال میں یہاں خط استوا ہے، وہاں حرارت زیادہ ہوگی، جیسے جیسے جنوب میں آئیں گے حرارت میں کمی ہو جائے گی، یعنی درجہ حرارت کی تبدیلی برازیل میں شمال سے جنوب کی طرف کم ہونا ہے، یعنی شمال میں زیادہ جنوب میں کم۔ اسی طرح بارش کی مقدار اگر ہم دیکھیں تو برازیل کے اس حصے میں یعنی برازیل کا جو خط استوائی علاقہ جس کو ہم دریائے امیزن کی وادی کہتے ہیں، امیزن کی وادی میں 2000 ملی میٹر سالانہ بارش ہوتی ہے، جبکہ برازیل کا جو یہ مشرقی کنارہ ہے جہاں پر مزاحمتی بارش ہو رہی ہے، یہاں 1200 ملی میٹر سالانہ بارش ہوتی ہے۔ تو زیادہ بارش والا علاقہ خط استوائی علاقہ ہے، یعنی دریائے امیزن کی وادی ہے۔ آپ اس نقشے میں کلر شیڈ کے ذریعے آپ بارش کی مقدار کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ امیزن کی وادی میں احمالی اور ساحلی علاقوں میں مزاحمتی بارش ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے بتایا برازیل کے اندرونی حصے میں یعنی برازیل کا یہ حصہ یہاں احمالی بارش ہوتی ہے اور یہاں مزاحمتی بارش ہوتی ہے۔ تو احمالی بارش کسے کہتے ہیں، مزاحمتی بارش کسے کہتے ہیں؟ خط استوا کے قریب برازیل کی ساحلی علاقوں میں درجہ حرارت میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، یعنی درجہ حرارت میں فرق اس لیے نہیں ہوتا، ابھی ہم نے بتایا کہ یہاں عمودی سمت میں ہوائیں چلتی ہیں۔ تو احمالی بارش کہتے ہیں، یہ احمالی رمیں بنتی ہیں۔ یہ استوائی علاقوں میں یہ سورج کی کرن آپ کو دکھائی دے رہی ہے، سورج کی کرنیں زمین پر پڑتی ہیں
تو حصہ گرم ہوتا ہے، وہاں سے آبی بخارات اٹھتے ہیں اوپر کی جانب، یعنی اس عمل کو کہتے ہیں پانی سے بھاپ بننے کا جو عمل ہے، یہ جو ہے ایواپوریشن کا عمل یا عمل تبخیر کا عمل کہلاتا ہے۔ استوائی علاقوں میں ہوتا ہے حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے، اوپر جو ہے بھاپ جا کر کے بلندی پر ٹھنڈی ہوتی ہے اور سرد ہو کر کے وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں میں تبدیل ہوتی ہے، جو بارش کی شکل میں نیچے آنے لگتی ہے۔ ایسی بارش کو احمالی بارش کہتے ہیں، جو برازیل کے شمالی اور مغربی حصوں میں ہوتی ہے۔ دوسری قسم کی بارش ہے پہاڑی بارش یا مزاحمتی بارش۔ برازیل میں اس قسم کی بارش بھی ہوتی ہے، ساحلی علاقوں میں نے بتایا۔ یہ برازیل کے مشرق سے یہ ہوائیں آ رہی ہیں، ایرو کا نشان آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ جو سامنے والا حصہ ہے، اس کو ونڈ وارڈ ایریا کہتے ہیں، یعنی ہوا کے رخ کا علاقہ ہے، پہاڑ کے سامنے والا حصہ۔ یہاں سے ہوائیں ٹکرا کر کے سامنے والے حصے میں تو بارش کر رہی ہیں، لیکن یہی ہوائیں جب پیچھے کی طرف آتی ہیں، یعنی لیوارڈ سائڈ میں آتی ہیں، پہاڑ کے پیچھے والے حصے میں آتی ہیں، تو یہاں پر یہ ہوائیں پہنچ کر کے خشک ہو جاتی ہیں، جس میں پانی برسانے کی صلاحیت نہیں رہتی، اس لیے اس حصے کو ہم سائے بارہ کا علاقہ کہتے ہیں۔ تو برازیل میں یہ سائے بارہ کا علاقہ جو ہے، یہ سائے بارہ کا علاقہ خشکی کا چوگوشہ کہلاتا ہے۔ ابھی ہم نے اس شکل کے ذریعے بتایا، اس حصے میں تو بارش ہو رہی ہے، لیکن پہاڑی کے پیچھے والا جو یہ حصہ ہے، یہ سائے بارہ کا علاقہ ہے، یہاں پر بارش نہیں ہوتی کیونکہ ہوائیں پہنچ کر کے یہاں خشک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ برازیل کے متعلق ہم نے اتنی ساری چیزیں پڑھیں کہ برازیل کے اس حصے میں، یعنی شمالی حصے میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، جنوبی حصے میں بتدریج جو ہے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے برازیل کے اس حصے میں احمالی بارش ہوتی ہے، اور اس حصے میں بارش جو ہے ہماری کم ہوتی ہے، 1200 ملی میٹر سالانہ، یعنی مزاحمتی بارش ہوتی ہے۔ اور برازیل کے شمال سے خط استوا گزرتا ہے، برازیل کے جنوبی حصے سے 23.5 درجے کا عرض البلد جسے خط جدی کہتے ہیں۔ تو برازیل کا یہ حصہ گرم ہے، منطقہ حرہ میں، اور خط جدی کے نیچے کا جو حصہ ہے معتدل ہے، منطقہ معتدلہ میں ہے۔ تو اس طرح سے یہ تفصیل تھی برازیل کی۔ اور برازیل میں جو بارش ہوتی ہے، یہ تجارتی ہواؤں کے ذریعے جو مشرقی سمت سے آتی ہیں، مشرق اور جنوب مشرق سے آتی ہیں تجارتی ہوائیں، ان کی وجہ سے یعنی برازیل میں دو طرح کی بارش ہو گئی، تجارتی ہواؤں کی وجہ سے، اور برازیل کے استوائی علاقوں میں احمالی بارش ہوتی ہے حرارت کی وجہ سے۔ تو آئیے، یہ جو سبق ہے اس کی شروعات ہوئی تھی کچھ سوالات سے، اور یہ سوالات میں نے جان بوجھ کر کے پہلے حل نہیں کرایا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ برازیل کے متعلق آپ نے آب و ہوا کے متعلق آپ نے پڑھا، اب برازیل کے متعلق جو یہ نقشے کے متعلق مشاہدے کا سوال دیا گیا ہے، آپ کے پیپر پیٹرن میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے 4 نمبر کا، کہ نقشہ آپ کے سامنے ہوگا، اس کا مشاہدہ کرنا ہے، سوال کا جواب دینا ہے۔ سبق کی شروعات یہیں سے ہو رہی ہے، لیکن میں نے سبق پڑھنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں سوال جواب کو۔ تو پہلا سوال ہم دیکھتے ہیں، شکل نمبر 4.1، یہ پیج نمبر 25 پر دیا گیا کتاب میں۔ پہلا سوال ہے کہ نقشے میں مساوی حرارتی خطوط کے لحاظ سے برازیل کا اوسط درجہ حرارت کتنا ہے؟ برازیل کا اوسط درجہ حرارت آپ دیکھیے، یہاں انڈیکس دیا گیا ہے، درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس یہاں بتایا گیا ہے منیمم، اور اس حصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 28 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ہے، یعنی تو استوائی علاقوں میں نیچے کی طرف کم ہے۔ تو اوسط درجہ حرارت ہو گیا یہاں کا 18 سے 28 ڈگری سیلسیس۔ دوسرا سوال ہے کس حصے میں بارش زیادہ ہوتی ہے؟ ابھی ہم نے بتایا کہ استوائی حصے میں، یعنی یہ جو امیزن کی وادی ہے، یہاں ہمالی بارش ہوتی ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے، تقریباً 2000 ملی میٹر سالانہ بارش ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ برازیل کی طرف کون کون سی جانب سے ہوائیں آتی ہیں؟ 2 سمت سے ہوائیں آتی ہیں برازیل کی، ایک جنوب مشرق کی طرف سے اور ایک مشرق کی طرف سے، جنوب مشرق اور مشرق کی طرف سے۔ اگلا سوال ہے ان ہواؤں کو کس رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے؟ ہواؤں کو رکاوٹ کا سامنا کون سا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا بھی کہ اس
ابھی ہم نے بتایا تھا کہ اس حصے میں عمودی چٹان ہے، ہوا ادھر سے آ رہی ہے تو یہ رکاوٹ بن گئی عمودی چٹان، اور کچھ علاقوں میں یہ بلند زمینی علاقہ بھی ہے۔ بلند زمینی علاقہ اور عمودی چٹان برازیل میں ہواؤں کے لیے رکاوٹ ہے۔ ان ہواؤں کا بارش سے کیا تعلق ہے؟ ان ہواؤں کا بارش سے تعلق ہے کیونکہ جو ہوائیں سمندر کو پار کر کے آتی ہیں، اب یہ ہوا سمندر سے آ رہی ہے اس حصے میں، یہاں سے یہ بحر قنوس ہے، تو بحر قنوس کے اوپر سے آ رہی ہیں ہوائیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر آبی بخارات بھی زیادہ ہوں گے، اور وہ پہاڑ سے ٹکرا رہی ہیں تو بارش کر رہی ہیں، تو ان ہواؤں کا بارش سے تعلق ہے، یعنی مزاحمتی بارش ہوتی ہے۔ برازیل میں سائبارا کا علاقہ پہچانیے، وہاں کی آب و ہوا کی کیفیت۔ برازیل میں سائبارا کا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں ہم نے بتایا تھا کہ یہاں دیوار ہے، نما چٹان ہے، یہاں سے ٹکرا کر کے اس حصے میں بارش ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ہوائیں پہنچ کر کے خشک ہو جاتی ہیں جو خشکی کا چوگوشہ ہے، تو برازیل کے اس حصے کو ہم سائبارا کا علاقہ کہلاتا ہے، جس کو ہم خشکی کا چوگوشہ بھی کہتے ہیں۔ یہ خشکی کا چوگوشہ ہے برازیل کے سائبارا کا علاقہ، یہ برازیل کے شمال مشرق میں ہے۔ یہاں کی آب و ہوا کی کیفیت اگر پوچھی جائے تو یہاں آب و ہوا خشک ہوگی۔ کس حصے میں درجہ حرارت زیادہ ہے؟ استوائی علاقوں میں حرارت زیادہ ہے، یعنی خط استوائی علاقہ یہ ہے تو اس حصے میں حرارت زیادہ ہوگا، یعنی استوائی علاقوں میں، یا امیزن کی وادی آپ کہہ لیجیے۔ عرض البلد کے لحاظ سے برازیل کے کس علاقے میں منطقہ معتدلہ کی آب و ہوا؟ عرض منطقہ معتدلہ آپ نے ابھی پڑھا، یہ خط استوا ہے اور یہ خط جدی ہے۔ خط استوا سے خط جدی کے درمیان کا یہ مکمل علاقہ یہ منطقہ حارہ کا ہے، گرم خطہ ہے، لیکن اس خط جدی کے نیچے، یہ خط جدی ہے 23.5 درجے کا، اس کے نیچے کا جو حصہ ہے یہ منطقہ معتدلہ کا حصہ ہے، خط جدی کے نیچے 23.5 درجہ جنوبی عرض البلد۔ 0 سے 5 درجہ شمالی اور جنوبی پٹوں کی ہواؤں کی کیفیت۔ 0 سے 5 درجہ آپ دیکھ لیے، یہ 0 درجہ ہے، 5 درجہ نیچے اور 5 درجہ اوپر، تو 0 سے 5 درجہ شمالی اور جنوبی حصوں میں آب و ہوا کی کیفیت کیسی ہوگی؟ یہ استوائی علاقہ ہے، خط استوا سے انتہائی کلوز ہے، لگا ہوا ہے، تو یہاں کی آب و ہوا گرم اور مرطوب ہے۔ گرم اس لیے کہ ہوا سورج کی شعاعیں ترچھی سیدھی پڑتی ہیں، اور مرطوب اس لیے کہ بارش ہوتی ہے کافی۔ اس نقشے میں کس طریقے کا استعمال کیا گیا؟ کس طریقے کے نقشے کا استعمال کیا گیا؟ آپ نے نہم جماعت میں تقسیمی نقشوں کی درجہ بندی والی نقشوں کی قسمیں آپ نے پڑھی تھی، جس میں سے کئی طریقے آپ کو بتائے گئے تھے، سائے والا طریقہ، نقطے والا طریقہ اور مساوی خطوط کا طریقہ۔ تو آپ اس نقشے میں دیکھ رہے ہیں 2 طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ ایک مختلف کلر شیڈ ہے، یہاں آپ کو انڈیکس نظر آ رہا ہے، گاڑھا نیلا رنگ ہے، اس سے ہلکا، اس سے ہلکا، سب سے ہلکا، یہ شیڈز آپ کو نقشے کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اس طریقے کو کہتے ہیں ہم سائے والا نقشہ، جس میں کلر شیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں سائے والے نقشے کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ بھی استعمال کیا گیا ہے، درجہ حرارت کے خطوط بتائے گئے، یعنی ایک جیسے درجہ حرارت والے علاقے کو خط کے ذریعے جوڑا گیا ہے، یہ اس طرح سے خطوط کے ذریعے جوڑ دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں مساوی قدر کے خطوط۔ تو اس میں 2 طریقہ استعمال کیا گیا ہے، سائے والا طریقہ اور مساوی خطوط کا طریقہ، اور مساوی خطوط میں جو ہے درجہ حرارت کے خطوط بتائے گئے ہیں۔ تو اس طلبہ امید ہے کہ آپ اس طرح سے بہتر طریقے سے پڑھیں گے، اور نقشے کے مشاہدے کے متعلق میں آپ کو ایک بہت ہی مختصر سی بات بتاتا چلوں کہ نقشے میں ہمیشہ جو ہے کچھ سوالات سمت کے تعلق سے بھی آتے ہیں۔ آپ سمت کا تعین اس میں آپ کر لیں کہ یہ حصہ شمال کا ہے، نارتھ کا، اس کے مخالف سمت میں جنوب ہے، اور یہ ایسٹ ہے، اور یہ ویسٹ ہے۔ اب 4 سمت کے علاوہ بھی کچھ سمت ہیں، اس درمیان میں جو حصہ ہوگا یہ شمال مشرقی سمت ہے، یہاں جو ہوگا یہ جنوب مشرقی سمت ہے، یہ ادھر کوئی علاقہ ہوگا یہ جنوب مغربی سمت ہے، اس حصے میں جنوب مغربی ہے، یعنی اس طرح 8 سمت ہو گئے۔ اس کے سمت کے متعلق بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں عام طور پر۔ اس کے علاوہ
اس حصے میں آپ کو ایک چیز اور نظر آ رہی ہے جس میں کچھ نشانات آپ کو سائن اور سمبل کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ بیک ہو گیا، بس بات ختم کرتا ہوں میں۔ یہاں سمبل سے تعلق سے بھی کبھی کچھ سوالات پوچھ لیے جاتے ہیں۔ نیچے سمبل ہیں، یہاں اسکیل دیا گیا ہے، اسکیل کے متعلق بھی کبھی سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ کون سی اسکیل استعمال کی گئی ہے، یا پھر نقشے کے عنوان کے تعلق سے نقشہ برازیل کا ہے اور سالانہ اوسط بارش و درجہ حرارت بتایا گیا، تو یہ عنوان ہو گیا برازیل، یہ ذیلی عنوان ہو گیا۔ تو اس طرح سے نقشے کے متعلق سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، اب اس کا خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔